مسائل الجاہلیہ میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرما رہے ہیں العشرون 20واں اصول، زمانہ جاہلیت کے 20واں اصول یا 20واں طریقہ یا 20واں مسئلہ جس پر وہ لوگ قائم و دائم تھے اور ہم کو اس سے دور رہنا ہے۔ اعتقادهم فی مخارق السحرة وامثالهم انها من کرامات الصالحین، ان کا عقیدہ تھا کہ جادوگر لوگ جو کرشمہ دکھاتے ہیں یہ جادو نہیں ہے، من کرامات الصالحین، یہ نیک لوگوں کے کرامات ہیں، یعنی جو اس زمانے میں جادوگر تھے یہی صالحین ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، اولیاء اللہ ہے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ کیوں عقیدہ ایسا تھا ان لوگوں کا؟ ان کا عقیدہ اس لیے تھا جادوگروں کے بارے میں یہ کہ جادوگر ایک ایسا کام کرتا ہے جو انسان کے عقل میں آنے والا نہیں ہے۔ پنکھے کو قلم بنا دیا، انسان سوچتا ہی رہ جائے گا یار پنکھے کو کیسے قلم بنا دیا۔ تو یہ عام طور پہ ہوتا نہیں ہے۔ جو عادات کے خلاف کام کر دکھائے اس کو کہتے ہیں خرق عادت یا عادت کے خلاف، اور جادوگر لوگ عادت کے خلاف کام دکھا دیتے ہیں تو اس پر لوگوں کا، زمانہ جاہلیت کے دور کے لوگوں کا ایمان پیدا ہو جاتا تھا، یہ اعتقاد پیدا ہو جاتا تھا، بھروسہ کرنے لگتے تھے اور ان کو سمجھتے تھے واہ کیا اتنا کام کر دیے، کتنے اللہ کے بڑے ولی ہیں، کتنے بزرگ ہیں، کتنے یہ ہیں وہ ہیں، یہ کرنے لگتے تھے۔ وَنِسْبَتُهُ إِلَى الْأَنْبِيَاءِ، صرف اس پر اکتفا نہیں کرتے تھے، جادوگروں کو اللہ کے اولیاء شمار صرف نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ لوگ کہتے تھے کہ انبیاء کرام بھی جادو کرتے تھے، انبیاء کرام بھی جادو کرتے تھے۔ کما نسبوہ لسلیمان علیہ السلام، جیسا کہ ان لوگوں نے سلیمان علیہ السلام کی طرف جادو کو منسوب کیا، جس کا تذکرہ اس سے پہلے کئی بار ہو چکا ہے۔ اب یہاں ہم کو دیکھنا ہے کہ اللہ تعالی انسان کے ہاتھ میں، انسان کے ہاتھ کے ذریعے سے جو خلاف عادات کام کرواتے ہیں ان انسانوں کے کتنے اقسام ہیں؟ ان کے 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے انبیاء کرام۔ انبیاء کرام کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ اگر کوئی ایسا کام کر دکھاتا ہے جو کام عادت کے خلاف ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ کیا بولتے اس کو؟ معجزہ۔ انبیاء کرام کے دست مبارک سے کوئی ایسا کام کر دینا جو عقل کے خلاف ہے، اس کو کہتے ہیں کیا؟ معجزہ۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، تو چاند کا یہاں سے کوئی، آج دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے ٹیکنالوجی میں، کر کے دکھائے؟ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو یہ میرے نبی کا معجزہ تھا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تھے، ایک جنگ میں تھے، پانی کی قلت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ کے پاس جو پانی کا لوٹا ہے وہ لے کر آؤ۔ آپ نے اس پانی کے لوٹے پہ اپنی انگلی کو ڈالا اور جو ہی ڈالا انگلی پھوارہ بن گئی، انگلی پھوارہ بن گئی اور پانی نکلنے لگے۔ صحابہ کرام سب سیراب ہو گئے، اپنے سواریوں کو سیراب کیا، پھر اس سے وضو بنائے، اسے کہتے ہیں نبی کے معجزات۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پہ، خندق کے موقع پہ خندق کھود رہے تھے، صحابہ کرام بھوکے تھے، تو جابر چپکے سے کہہ رہے ہیں جابر اللہ کے رسول آپ کی دعوت ہے میرے گھر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ جس طرح سے میں بھوکا ہوں اس طرح سے اور صحابہ بھوکے ہیں، تو کیوں نہ سب کی دعوت ہو جائے۔ تو کہا کہ اے صحابہ کرام جابر کے گھر میں آج دعوت ہے۔ جابر پریشان ہو گئے، یار میرے گھر میں تو 2-3 آدمی کے برابر روٹی اور آٹے ہیں،
میں نے اللہ کے رسول کی عزت کے خاطر کہا تھا، اب یہ مسئلہ ٹیڑھا ہو گیا، پریشان ہو گئے. تو پھر کہا کہ اللہ کے رسول میرے گھر میں اتنے کھانے نہیں ہیں، آپ نے کیسے دعوت دے دی؟ کہا کہ جابر جاؤ گھر میں جو تمہارا ہے تیار کرو، میں آ رہا ہوں، ٹینشن مت لینا، اللہ تعالیٰ کوئی سبیل پیدا کرے گا. گھر گئے، بیوی کو بولے تو بیوی نے کہا جب نبی نے کہا تو تم ٹینشن کیوں لے رہی ہو؟ ہاں تو آنے دو، کوئی بندوبست جگاڑ لگائیں گے، ہو سکتا خود کھائیں گے، ان کو کہیں گے کل کھلا دیں گے، یا کوئی بھی طریقہ ہوگا. گئے، ان کی بیوی کھانا وانا روٹی بنا رہی ہیں، گوشت پکا رہے ہیں. اللہ کے روٹی تقسیم کرنے لگے، ختم ہی نہیں ہو رہی روٹی ختم ہی نہیں ہو رہی. دیے تھے معمولی روٹیاں، دے رہے ہیں ایک لو، ارے ختم ہی ہو رہے ہیں، گوشت ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں. تمام صحابہ کے کھانے کے بعد گوشت جوں کا توں رہ گیا. یہ میرے نبی کا معجزہ تھا. موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے تو کہا کہ تم کو میں نبی کیسے مانوں؟ کہا کہ نبی نہیں ماننا ہے. تو کہا اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے موسیٰ اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈالو، ہاں وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ، نکالو. اور پھر دیکھو جیسے جب ڈالے تھے تو ہاتھ تھا، جب نکالے تو چمکنے لگے، لائٹ بن گئی. کہا کہ یہ کیا ہے؟ یہ معجزہ ہے انبیاء کرام کا. عیسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے معجزے تھے. اس میں سے ایک معجزہ یہ تھا، کسی قبر کے پاس جا کے کھڑے ہو جاتے اور کہتے قم بإذن اللہ، کھڑے ہو جاؤ، بتاؤ کیا حال ہے، تو وہ زندہ ہو جاتا تھا. اور کسی کے سر کا بال نکل گیا ہے، گنجا ہو گیا ہے، اس کو ایسے ہاتھ پھراتے تو بال بالکل اگا تھا، ہینڈسم کی طرح سے، جوان آدمی طرح سے. ہاں کسی اندھے آدمی کے منہ پہ، آنکھ پہ ہاتھ پھیرتا تو ان کی بصیرت آ جاتی. یہ معجزہ تھے. تو معجزہ وہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے سے کرائے. انبیاء ہونا شرط ہے. نبی کے ہاتھ سے جو خلاف عادات کام جاری ہوں اس کو معجزہ کہتے ہیں. اب آئیے، صالحین، متقی، پرہیزگار، جو حقیقت میں پرہیزگار ہے، جو دل سے پرہیزگار کا اللہ کا خوف کھانے والا ہے، اس کے ہاتھ سے اگر کوئی خلاف عادت کام ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کرامات. کیا بولتے اس کو؟ کرامات. نمبر 3، اور کرامات جو حاصل ہوتے ہیں وہ بھی ایک نبی کا معجزہ ہے. وہ کیسے؟ اس لیے کہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیے بغیر اور اس کی اتباع کیے بغیر متقی ہو سکتا ہے، پرہیزگار ہو سکتا ہے؟ تو گویا کہ ان کو جو کرامات ملی ہے نبی کے اتباع کرنے کی وجہ سے ہے، سنت پر قائم و دائم رہنے کی وجہ سے ہے. لہذا کرامات الاولیاء اگر دیکھا جائے تو یہ نبی کے نبوت کا ایک ثمرہ ہے، ایک نتیجہ ہے، اور ان کے اتباع کا ایک پھل ہے. نمبر 3، جس کے بارے میں زمانہ جاہلیت کے لوگ وہم و گمان میں تھے، گمراہی میں تھے، وہ یہ ہے کہ فاسق، فاجر، بے نمازی، سود خور اور ہر طرح کی گناہ ملوث، اس کے ہاتھ میں کوئی ایسا کام ہو جانا جو خلاف عادت ہے، اس کو وہ لوگ کیا تصور کرتے تھے؟ نیک کام، بڑا اچھا آدمی ہے. اس کو ہمارے یہاں کیا بولتے ہیں؟ شریعت میں کیا بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں استدراج. کیا بولتے ہیں اس کو؟ استدراج. اس کو بولتے ہیں استدراج، ابتلاء، آزمائش. یہ اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹ دیتا ہے کہ جا. جس طرح سے بچپن میں ہم لوگ مچھلی پکڑتے تھے نا، تو ڈنڈی کے نیچے وہ کانٹا لگا رہتا تھا، اس میں کھانا لگا دیتے تھے. تو استدراج کو سمجھنے کے میں کہہ رہا ہوں. تو جب ہم ڈالتے ہیں تو اوپر ایک لکڑی رہتی ہے، مچھلی آتی ہے، وہ جب کھانا کھاتی ہے تو ہم جلدی کھینچتے، کیا نہیں کھینچتے؟ لے جا 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 جا. یہ ہے اس طرح ڈھیل دے رہے ہیں، ایسے کھینچیں گے تو پکڑ کر کے پھر مچھلی اوپر آ جائے گی. اسے کہتے ہیں استدراج. تو استدراج کا مطلب یہ ہے کہ جو غلط لوگ ہیں، گناہگار ہیں، فاجر ہیں، فاسق ہیں، وہ جادو کے ذریعے سے ایسا کرشمہ، ایسا تماشا دکھاتا ہے جو لوگوں کو لگتا ہے کیا کہ یار یہ تو کام کر دیے، لگتا ہے یہ بہت بڑا اچھا آدمی ہے، اور لوگ وہم و گمان میں پڑ جاتے ہیں اور اس کو اللہ کا ولی ماننے لگتے ہیں، اللہ کا ولی ماننے لگتے ہیں. یہ زمانہ جاہلیت میں
یہ تین طرح تین اقسام میں کوئی فرق نہیں تھا، یہ سب کو ولی سمجھتے تھے، چاہے فاسق ہو، فاجر ہو، گمراہ ہو، سب. اور یہ جہالت آج بھی ہمارے سماج میں کیا ہے؟ موجود ہے. ہاں، فلاں صاحب بلا رہے ہیں، ارے تمہارے حج کو گئے، بتاؤ تمہارا کھانا پہنچا کے آتا ہوں. ہاں، ابن تیمیہ نے کہا ہے، رحمہ اللہ نے کہا ہے، اگر تم کسی آدمی کو دیکھو کہ رسی پر چل رہا ہے، آگ پہ جھونک جا رہا ہے اور جلتا التا نہیں ہے، ہاں، ٹھنڈے پانی میں ڈبو تو مرتا نہیں ہے، تو سمجھ لینا کہ شیطان کی طرف سے ہے. ہاں، یہ فاسق ہے، فاجر ہے، ہاں، شیطان کی طرف سے ہے. لہذا فاسق اور فاجر اگر آدمی ہو اور وہ خلاف عادت کام کر دکھائے تو ضرور سمجھ لیجئے کہ اس کے ساتھ شیطان ہے، شیطان کی پیروی کر رہا ہے، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. ورنہ یہ کیا ہے؟ ممکن نہیں ہے. اسلام نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ ہر بات کو کرامات مت سمجھ لینا، ہر بات کو معجزہ مت سمجھ لینا. جب کیا کہتے ہیں، نیک آدمی کے ذریعے سے ہو اس کو کرامات سمجھنا، اور جب برے آدمی کے ہاتھ سے ہو تو اس کو شیطان کی طرف سے استدراج، ابتلا، آزمائش سمجھنا، جو آج بھی ہمارے سماج میں بہت حد تک پھیلے ہوئے ہیں. لیکن ایک بات سن لیجئے، اگر کوئی جادو دکھائے نا، تو اس کو آپ یہی بیٹھ کے اس کو آپ جو ہے پسپا کر سکتے ہیں. کیسے؟ اگر کوئی جادو دکھائے آپ کے سامنے اور آپ اس محفل میں موجود ہیں، ہم لوگ چھوٹے میں بہت دیکھتے تھے، چھوٹے میں بازار وغیرہ لگتا تھا تو ہم لوگ کیا پتا تھا، جاتے تھے، کاٹ دیے، خون نکل رہا، ٹپ 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 خون نکل رہا ہے اور سب لوگ ڈر رہے ہیں. میں تو بہت ڈر رہا تھا، بول کے کہیں مجھے بھی زمانہ کر دیں. ہاں، تو اس کا طریقہ یہ ہے، آپ وہیں پہ آیت الکرسی پڑھ کر کے دم کر دیجئے، وہیں کے بالکل رک جائے گا، اس کا کوئی جادو کام نہیں کرے گا. یہ قرآن کا معجزہ ہے، آپ تجربہ کر لیجئے. اور یہ حق ہے، یہ حق ہے. کہیں پہ بھی زمین پہ اگر آپ آیت الکرسی پڑھ کر کے دم کر دیں گے تو خلاص اس کی گئی.